کال لیتے ہیں. راشد صاحب ہیں لائن پہ. راشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پروگرام میں سن رہا ہوں, آپ کا دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. بہت شکریہ. ابھی کانسر صاحب نے حوالہ دیا کہ جو انہوں نے کہا کہ باعزید بستانی یا جنید بغدادی صاحب کا واقعہ, وہ دراصل حضرت سادہ گنج بخش جو ہیں یہ ان کا واقعہ کہ انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ اسلام میں تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو سنت رسول کے منافی ہو, تو اس شخص نے کہا کہ نہیں. اینی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی میرے والد بڑے لرنڈ آدمی تھے, لیکن وہ صوفیاء کرام سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور مجھے بھی لے جایا کرتے تھے, میں نے بھی انہیرٹ کی یہ چیز. لیکن ایک چیز ان سے میری ڈسکشن ہو تو میں نے انہیں آبزرو بھی کیا کہ کبھی کسی قبر پہ انہوں نے سر نہیں جھکایا, سجدہ نہیں کیا, کسی دیوار کو بوسہ نہیں دیا, کسی پتھر کو نہیں اٹھا کے بدن سے لگایا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, جن کی روحانیت کی منزلیں انہوں نے طے کی. اب اس میں بہت سی برانچز ہیں, یہ بڑا دقیق موضوع ہے. اب جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایک طویل عرصے تک پاکستان میں نے خود بھی جب میٹرک کا امتحان دیا تو یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ برِ صغیر نے صوفیاء کرام نے کیا رول ادا کیا اسلام کو پھیلانے میں. تو آبویسلی یہ وہ لوگ تھے جن کی خدمات ہیں اسلام کے لیے, معاشرے کے لیے, اور ان کے اندر روحانی صلاحیتیں بھی تھیں جو کرامات لوگوں نے دیکھی. وہ بعد میں جو خرابی ہوئی نا وہ یہ ہوا کہ 2 نمبری شروع ہو گئی, ہر جگہ پیر بن گئے اور وہ گدی نشینی شروع. گدی نشینی کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یوسف رضا گیلانی کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ, وہ ایک دنیا دار آدمی ہے. تو یہ ایک اس میں کچھ چیزیں ہیں. تو ہاں اگر آپ اس کو کچھ مانتے ہیں ان بزرگ کو تو شرک وہاں پر شروع ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے بالکل درست بات کی ہے اور آپ کے والد صاحب کا جو طرز عمل تھا وہ بالکل درست تھا. اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی طرز عمل تھا. آپ بزرگوں کے مزارات پہ جایا کرتے تھے. دلی بھی گئے ہیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے, اور جو بھی وہاں پہ دلی میں بزرگان تھے. اور پھر جب خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ ہندوستان گئے ہیں تب آپ بھی ان مزارات پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ دعا کی, اس لیے کہ وہ بزرگان تھے اور ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ جگہ ایک برکت اور انوار کے نزول کی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت رکھ دیتا ہے. وہ جو لباس پہنتا ہے, وہ جو چیزوں کو استعمال کرتا ہے, وہ برکت والی ہو جاتی ہیں. تو اس سے اگر برکت حاصل کرتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو. تو سچوں کے ساتھ جب آپ ملیں گے تو پھر آپ کو ان کی برکتیں ملیں گی, پھر آپ ہدایت پائیں گے. جو دوسرے لوگ ہیں جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں جانا چاہیے, وہ ایک دوسری انتہا ہے. جو ان قبروں پہ سجدے کرتے ہیں, دھمالے ڈالتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں اور بدکاریاں کرتے ہیں, بھنگ کو اڑتے ہیں, چرسے پیتے ہیں, تو وہ بالکل ایک دوسری انتہا ہے. لیکن جو راشد صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے. آپ کے والد صاحب جو کرتے تھے وہ بالکل درست کرتے تھے. ضروری ہے یہ کہ ہم انتہاؤں پہ نہ جائیں, بلکہ جو درمیانی راستہ ہے جو خدا اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ کریں. حضور نے فرمایا کہ قبروں کو کی زیارت کیا کرو, اس سے موت یاد آتی ہے. انسان کو جانا چاہیے, خاص طور پہ جو بزرگان ہیں ان کی قبروں پہ ضرور جانا چاہیے. انسان کو وہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو ان کو مقام ان کو دیا تھا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے. جزاک اللہ.